للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 523۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل الذهب والحریر لاناث امتی، سونا اور ریشم میری امت کی خواتین کے لیے جائز ہے، وحرم علی ذکورها، اور یہ دونوں چیزیں میری اس امت کے نارینہ جو مذکر ہیں ان کے لیے اس کا پہننا، اس کا استعمال درست اور جائز نہیں، ان کے لیے حرام ہے۔ رواه احمد والنسائی والترمذی وصححہ، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل کی، امام نسائی نے، امام ترمذی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اس امت کے لیے جو لباس پہننا نارینہ لوگوں کے لیے ناجائز ہے وہ ریشمی لباس ہے، اور اس کے ساتھ سونے کا بھی تذکرہ ہوا کہ سونا بھی نہیں پہن سکتے۔ عموماً معاشرے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی طرف سے اس کو باقاعدہ طور پر سونے کی ایک انگوٹھی بنائی جاتی ہے، پہنائی جاتی ہے، حرام ہے، بالکل ناجائز، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے۔ ہماری آج کی کلاس کی آخری حدیث وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اذا انعم علی عبدہ، جب وہ اپنے کسی بندے کے اوپر کوئی نعمت کرے، کوئی احسان کرے، کیا پسند کرتا ہے؟ ان یرا اثر نعمتہ علیہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کے اثرات اس کے اوپر دیکھے۔ رواہ البیہقی، امام بیہقی نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اوپر دنیاوی احسانات کیے ہیں، تو ان احسانات کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لہٰذا انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ گاڑی لے سکتا ہے، اچھی سے اچھی گاڑی اس کو استعمال کر لینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ اچھے سے اچھا کھانا وہ کھا سکتا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرے، دوست احباب کے اوپر خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ البتہ ایک بات یاد رہے کہ اسراف نہ ہو، فی غیر صرف ولا مخیلہ، نہ اسراف ہو اور نہ تکبر ہو، بڑی ساری گاڑی لے کر لوگوں کو کچھ بھی نہ سمجھے، اچھا لباس پہن کے دوسرے لوگ بندے کو کچھ بھی نہ لگے کہ بھئی یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ تکبر ہے، بطر الحق و غمط الناس۔ لیکن اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے، بندہ نیت یہ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کرے، بس اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کام مباح ہے، درست اور جائز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کو کتاب اللباس، باب اللباس میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اگر اچھے سے اچھا لباس پہننا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے تو وہ پہن سکتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی اس بندے نے 10,000 روپے کا سوٹ پہنا ہے، 50,000 کا سوٹ پہنا مثال کے طور پر، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، اگر وہ استعمال کر سکتا ہے کر لے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔